السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور دو بڑی اہم نیوز ہے. ایک بریکنگ نیوز ہے اور ایک اہم نیوز ہے. اہم تو دوسری بھی ہے لیکن خیر وہ بریکنگ بھی ہے. پہلی خبر ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں. خواجہ سعد رفیق پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سینئر اور اسٹرانگ ان کے ایک ممبر ہیں اور بڑے میاں صاحب کی بڑی کلوز کیبنٹ کے حصہ ہیں وہ. اور دوسری خبر ہے وہ فراڈیا کے بارے میں. جی، فراڈیا محمود بھٹی کے بارے میں، جس کے متعلق آپ کو میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ کیا 420 ہے، نوسر باز ہے، ٹھگوں کا آئی جی ہے. جو اچھے الفاظ میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اب فرانس کی کورٹ نے تو خیر بہت آگے نکل گئی ہے. اس نے تو اس کے متعلق بہت کچھ بتا دیا. تو محمود بھٹی کو آج 2 سال کی سسپینڈڈ امپریزنمنٹ ہو گئی ہے، سینٹینس ہو گئی ہے سوری. اور فرانس کی ایک عدالت نے اس کو 2 سال کی سسپینڈڈ یعنی سینٹینس دیا. اور ایک بڑا سیریس ایشو ہے یہ. وہ کیا ہوا ہے اور کیا کیا اس نے عدالت نے کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آج لمون جو میرا خیال ہے فرانس کا بہت ہی نمبر 1 صفحہ اول کی پبلیکیشن ہے. اور مونڈ کا مطلب ہے ورلڈ، مونڈ یعنی دا ورلڈ. وہ ورلڈ نیوز دیتا ہے، اس کے لیے بڑا مشہور ہے. اور ان کی ایک بڑی ہائی پروفائل رپورٹر نے اس کے اوپر رپورٹ کیا. کل یہ اپیئر ہوا لمونڈ میں، مجھے آج پتا چلا اور میں آپ کی اسکرین پہ بھی چلا دوں گا جب میں یہ خبر پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں گا اس وقت. اس سے پہلے آ جائے خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں. خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں کل میں نے سارا دن میں نے کو 3-4 میں نے ویڈیوز دیکھی، ٹک ٹاک پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ہر جگہ پہ. وہ ایک عورت تھی بڑی بے حال، اس میں روئے جا رہی ہے کہ میں اکیلی، میں غریب، مجھے کیس ہو گیا، مجھے ایف آئی اے کا نوٹیفیکیشن آ گیا، یہ آ گیا. ہوا کیا جی آپ کے اوپر؟ جی خواجہ سعد رفیق نے میرے اوپر جی یہ نوٹس کر دیا، مجھے اپنا جو ہے نا اکیلی کو دیکھیں آپ کس طرح ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اس طرح کے ویڈیوز آ رہے تھے رونے دھونے والے. اور اس سے پہلے کہ اگر آپ اس کے ویڈیوز دیکھیں تو فل میک اپ میں ڈالڈ اپ اینڈ باتیں کر رہی ہے کہ ان کے پتہ نہیں 7 اپارٹمنٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو میں، اور خواجہ سعد رفیق جواب دو تو یہ کرو تو وہ کرو. اچھا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس کے اوپر پریس اسٹیٹمنٹ بھی دی اور انہوں نے باقاعدہ ایک پریس ٹاک بھی غالباً دی اس کے اوپر. یعنی میں نے تو پڑھا تھا اور بڑی ڈیٹیلڈ خبر تھی کہ جناب میرا یہاں پہ کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے. اور انہوں نے پھر خبردار کیا ایسے لوگوں کو کہ جو ان کے متعلق غلط خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے اوپر پھر ان کے خلاف وہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. تو آپ برائے مہربانی ایسے نہ کریں. وہ نہیں باز آئی، وہ کہاں باز آتی ہے؟ وہ شرلی جو ہے اس نے بدتمیز عورت، اس نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ وہ دوبارہ وہ کانسٹنٹلی شروع رہی اس پہ. اب اس کو نوٹس آ گیا ڈیفیمیشن کا اور میرا خیال ہے کرمنل ایکٹ بھی ہو گیا کیونکہ ایف آئی اے میں بھی ہو گیا اور وہ عدالت میں بھی جا رہے ہیں فوج صاحب. میں نے کل رات کو تقریباً 10 بجے، آج تو لیٹ ہو گیا لیکن میں نے کل رات کو 10 بجے میں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 30 مختلف اکاؤنٹس ہیں جو ان کے خلاف ہراسمنٹ پہ لگے ہوئے، کانسٹنٹ لگے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا نا یہ یوتیہ جب ٹرول کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے ٹرول کرتے ہیں، بالکل جیسے گلی کے کتے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ اس طرح پڑتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے ان کو پھر پکڑ کے ان کی نازیبا گفتگو انہوں نے کی ہوئی تھی، جھوٹے الزام لگائے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی رپورٹ کر دی. تو میں نے بھی کل خواجہ صاحب رفیق کو ایک ریکویسٹ کی کیونکہ خواجہ صاحب رفیق صاحب سے میرا ایک تعلق ہے جس میں انتہا کی ہماری لڑائیاں بھی ہیں، ہماری رسپیکٹ بھی ہے ایک دوسرے کے لیے. خاص طور پہ لڑائی اس لیے کہ ہم عمر ہیں، ہم عمر ہیں، کچھ عرصہ میں کلاس میں بھی رہے. تو میں نے کہا خواجہ صاحب اینو چھڑنا نا تاڑی مہربانی، کیونکہ جتنا اس نے فالس ہوڈ پھیلائی ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے اور تمام لوگوں کو سبق ملنا چاہیے کہ جو اس طرح کی فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہیں پڑے ہوئے.
تو مجھے تو نہیں لگتا کہ خواجہ سعد رفیق کا جو ریزالو ہے اس میں کمی آئے گی، وہ اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اور میں اس خاتون کو اور اس کے چاہنے والوں کو ایک میسج بس یہ دے رہا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے نا وہ بھولتے ہیں، نہ وہ کوئی جلدی معاف کرتے ہیں. تو گیٹ ریڈی، بوریا بسا تیار کر لو، اب تم نے بہت عرصہ جیل میں رہنا. تو اور آئندہ کبھی سوچ سمجھ کے کہنا، اسپیشلی جب ایک آدمی نے ریکویسٹ کر دی کہ یار آپ میرے متعلق ایسی گفتگو مت کریں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے. اس کے بعد تو پھر بنتی نہیں ہے، گنجائش نہیں بنتی جب کیٹیگوریکلی ایک شخص نے ڈینائی کر دی. اور یہ کون شخص ہے؟ دیکھیں، آپ ان کی پالیٹکس سے بہت زیادہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے کیریکٹر سے نہیں کر سکتے. کہ جب یہ الیکشن ہارے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں خواجہ سعد رفیق نے ایک تاریخ رقم کی، جب انہوں نے فوراً اپنی شکست تسلیم کر لی اور انہوں نے جیتنے والے مخالف کینڈیڈیٹ کو مبارکباد بھی دے دی. اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ ان کو کئی موقع دیے گئے کہ بائی الیکشنز میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے الیکشن لڑ لیں یا سینٹ میں آ جاتے یا کچھ کر لیتے، بٹ ہی ریفیوزڈ. ہی سیڈ میں الیکشن ہار گیا ہوں، اب میں بیٹھا ہوں آرام سے. تو اتنے کیریکٹر والے اگر پولیٹیشنز اس ملک میں آ جائیں جو الیکشنز کے رزلٹ کو ایکسیپٹ بھی کریں، ہر حال میں ایکسیپٹ کریں، تو ہماری تو کایا پلٹ جائے گی. لیکن ایک اور فراڈیا جو ہے محمود بھٹی، اس کے بعد میں نے کچھ دن پہلے پروگرام کیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح وہ ہر جگہ، ایک ہوتا ہے 2 نمبر، ایک ہوتا ہے 22 نمبر، ایک ہے 222 نمبر، پتہ نہیں اس کا کون سا نمبر ہے، کہ کس طرح سے یہ فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو بہکاوے میں لاتا ہے اور اس کا فیک لائف سٹائل ہے. میں تو الحمدللہ 1 یا 2 باری جب کسی کو میں ملوں دیکھ لوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس کے متعلق سمجھ آ جاتی ہے. اور ٹوٹل جھوٹ، اس نے متعلق جتنی باتیں کی جھوٹ بولا، بلکہ یہاں تک کہ سیلف کنفیس پروسٹیٹیوٹ ہے. میں کیا بار بار آپ کو آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے دیکھ لیں اس کے متعلق. اس نے اپنا خود جو لکھا ہوا ہے کہ میں پیرس آیا تو میں نے یہ کیا، تو میں نے یہ وہ منحوس آدمی ہے جس کو نہ انگریزی صحیح بولنی آتی ہے نہ اردو صحیح بولنی آتی ہے، یا یہ پتہ نہیں عجیب سی پنجابی بولتا ہے یا پھر یہ بہت ہی عجیب سی فرینچ بولتا ہے. لیکن میرے اتنی بوتیک سے میرے اتنا یہ ہے تو میرا اتنا وہ ہے، نیشنل ہسپتال کا میں مالک ہوں، میں نے وہ بنایا، میری فلاں جگہ زمین ہے، میرا بھائی فراڈیا، تو میرا یہ تو وہ تو میرا وہ، میرے سارے پارٹنر نے جھوٹ بول دیا میرے سے، ثاقب نثار نے میرے اوپر ظلم کر دیا. تو کوئی اس سے پوچھے ساری دنیا بری ہے، صرف تو اچھا ہے. تجھے سمجھ آ گئی تھی یہ بات؟ اب کل اس کے اوپر مجھے نہیں پتا، لیکن لمون نے جو رپورٹ کیا اس پر کیس چل رہا تھا اور فرینچ کورٹ نے کل اس کو 2 سال کی سسپینڈڈ سینٹینس دی. تو یہ سسپینڈڈ سینٹینس، پہلے میں آپ کو بتا دوں کیا ہوتی ہے. سسپینڈڈ سینٹینس جو ہوتی ہے وہ اس لیے دی گئی کہ کل یہ کورٹ گیا بڑی تھوڑی دیر کے لیے اور اس نے وہاں پہ گلٹی پلیڈ کیا اور اس نے کورٹ کو کہا ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں اپنے سارے کانٹیکٹ کی، تو میرے اوپر رحم کر لیں، میرے اوپر طرز کھا لیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو 2 سال کی سسپینڈڈ سینٹینس دی، یعنی اب اس کے اوپر لکھا جائے گا کہ یہ سزا یافتہ، لیکن وہ 2 سال اس کو وہاں پہ کمیونٹی ورک میں گزارنے ہیں. کبھی کوئی کسی کا ٹوائلٹ صاف کرنا ہوگا، کوئی سڑک صاف کرنی، کوئی کسی کی بلی کو پانی پلانا ہوگا، کوئی گھٹیا کام اس سے کرائیں گے. کمیونٹی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اس سے کروائیں گے 2 سال تک. اور ان 2 سال میں اگر اس کا کانٹیکٹ صحیح رہا تو پھر اس کی خلاصی ہے، ورنہ پھر یہ آپ سمجھیں کہ وارننگ کوئی نہیں ہے اس کے لیے یہ اندر. اب اس کے اوپر الزام کیا کیا لگے؟ انہوں نے کہا جی گلٹی آف، میں دیکھ لوں، یہ گلٹی آف ٹیکس فراڈ 2009 سے 2012 تک، یہ بہت بڑی چیز ہے وہاں پہ یورپ اور امریکہ میں. گلٹی آف ایگریویٹڈ منی لانڈرنگ 2009 سے 2014. منی لانڈرنگ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں اب اس کی بچت نہیں ہے، کسی کے لیے بچت نہیں ہے. سینٹینس ٹو 2 years سسپینڈڈ پریزن، 150,000 یوروز کا فائن، 1,50,000 یوروز کا اس کو فائن پڑا ہے. 10 year بین آن مینیجنگ کمپنیز، یعنی کوئی کمپنی نہیں چلا سکتا، یہ کسی کمپنی میں نہیں ہو سکتا یہ ایز مینیجنگ ڈائریکٹر، ایز سی ای او، ایز واٹ ایور. اور اس کی جتنی لگژری آئٹمز ہیں، گھڑیاں اس کی اور اس کی جیگورز اور اس کے جتنے اور لگژری آئٹمز ہیں، وہ سارے کنفسکیٹ ہو گئے کہ یہ چوری کے ہیں.
یہ اس نے غلط کیا. اس کے اوپر یہ تھا کہ دبئی میں اس نے کوئی کمپنی کھولی ہوئی تھی یا 2-3 کمپنیاں تھیں, ان سے اپیرنٹلی یہ کوئی لیتا تھا لونز وغیرہ, اور وہ اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے کہ آ رہے جا رہے ہیں, اس کے ششکے دیکھو, اس کی یہ دیکھو تو وہ دیکھو, تو میں نیشنل اسپتال کو میں بھی خرید لوں گا تو میں اس کو خرید لوں گا. یہ ساری اس کی جو باتیں تھیں وہ سارے دیکھ رہے تھے. میں تو بلکہ اب نیشنل ہاسپٹل والوں کو کہوں گا کہ تم لوگ فوری طور پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنا کنوین کرو اور فورس میجور یوز کرو اور اس کو اپنے بورڈ سے کک آؤٹ کرو, ورنہ میں نیشنل اسپتال کی رپورٹ کروں گا عدالت میں جا کے کہ سزا یافتہ آدمی, پریزن میں آدمی, سسپینڈڈ پریزن کے ساتھ وہ ان کے بورڈ پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. سو نیشنل ہاسپٹل ہیز ٹو ٹیک ایکشن آن اٹ, اور اس کے اوپر ان کو کافی کام کرنا پڑے گا, اور نہیں کیا تو پھر اب میں ہوں اور پھر نیشنل اسپتال ہے, پھر ہم دونوں دیکھ لیں گے. میں کب سے رپورٹ کر رہا ہوں. بیچ میں اس نے ڈرامہ یہ کیا, مجھے ایک نوٹیفکیشن بھجوایا, کوئی نوٹس بھجوایا اپنی طرف سے کورٹ کا, اپنے وکیل کا یا کس کا. تو میری ٹیم نے مجھے بتایا, میرے پروڈیوسر کا مجھے فون آیا, اس نے مجھے واٹس ایپ پہ تصویر بھیجی, ان کا سر یہ دفتر پہ ہم نے ریسیو کیا. میں نے کہا کیا ہے, کہتا جی محمود بٹی کی طرف سے ڈیفیمیشن کا نوٹس ہے, اس نے واٹس ایپ کیا مجھے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو نوید شیخ, تم یہ پڑھ بھی رہے ہو. میں نے ایک فراڈیے کا, اتنے جھوٹے آدمی کا نوٹس تم پڑھ رہے ہو. وہ خیر میں نے اسی طرح کسی ایک اور اپنے دوست کو فارورڈ کر دیا. وہ میں نے اس لیے فارورڈ کیا کیونکہ وہ جب میں نے یہ سٹوری کی تھی تو وہ اس میں بڑا پیش تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑا اچھا کیا, تو باقی فراڈ ہے, 2 نمبر ہے, 22 نمبر ہے, پتہ نہیں کیا. تب اس میں نے دیکھیں, میں نے کہا دیکھ لو کیا کم از کم کہ اس نے اپنے متعلق کیا لکھا, کتنا عزت دار ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. اب وہ بار بار مجھے فون کریں کہ مبشر بھائی آپ مجھے بتائیں نا, ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں نے کہا نہیں بھائی, میں نہیں سوچتا, ایسے لوگ جو ہیں ان میں ہمت نہیں ہے کچھ کرنے کی. میں ان کو جانتا ہوں, بس یہ لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو میں نوٹس بھیجا, دیکھ لینا میں نوٹس بھیجا. میں کیسے بابر اعظم سے بھی آئے تھے, پتہ نہیں اظہر محمود سے بھی آئے تھے, اور کون کون یہ کرکٹر تھا جس کی 2 نمبریاں میں ایکسپوز کر رہا تھا, سب نے اپنی طرف سے کہا تھا ہم نوٹس بھیج رہے ہیں. کیونکہ یہ فراڈیے کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نا اپنی طرف سے وکیلوں کے نوٹس بھیجتا ہے. شریف لوگ ذرا گھبرا جاتے ہیں, ہم تو میڈیا والے ہیں بھائی, ہمیں اپنے آپ کو شریف کیسے کیا, ہمیں تو عادت ہوتی ہے ان چیزوں کی. خیر اینی وے صورتحال یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے اس کو صحیح نوٹس بھیجا, اور وہ انشاءاللہ اس کو اپنی کیے کی سزا ملے گی. اس عورت کو, عورت تو نہیں کہنا چاہیے, بس اس کو سزا ملے گی. اور یہ فراڈیا, یہ جو نوٹس بھیج رہا تھا محمود بٹی, یو آر اے سینٹینس پرسن ناؤ. اور کتنی کالک تم نے اپنے منہ پہ ملنی ہے, تمہارے منہ پہ نری کالک ملی ہوئی ہے, آج سے نہیں پتہ نہیں کب سے ملی ہوئی ہے. فرق یہ ہے کہ مجھے تمہارا منہ اور اس کی کالک صاف نظر آتی ہے, شاید اوروں کو نہ نظر آئے. یو کانٹ ہائڈ فرام می, سو آئی ایم ویٹنگ, آئی ایم ہیئر. آنا دیکھ لیں گے پھر. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.